یہ پروگرام آپ کی خدمت میں احمد اسلامی کیسٹ قاسم بیلا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ یاد رکھیں۔ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ آڈیو سی ڈی ہاؤس السعید جنرل اسٹور، مین بازار، قاسم بیلا، ملتان۔ فون نمبر 0345 73 125۔ نیز ہمارے ہاں نامور علماء کرام کی تقاریر، قرۂ اعظام کی تلاوت اور شعراء اسلام کے حمد و نعت کی اچھی اور صاف کیسٹ دستیاب ہیں۔ معیاری ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں۔ بات میں یہ ہے کہ جو اذان کہتے ہیں تقریر وہی کہتے ہیں، لیکن مغرب میں پتہ نہیں ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جلدی کرنی ہے، تو جلدی کا طریقہ جو ہے یہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ ادھر مؤذن لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اذان سے فارغ ہوتا ہے کہ وہ جلدی کرنی ہے تو دوسرا آدمی متبادل تیار ہوتا ہے۔ یہاں ابھی وہ اپنی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، یہ دوسرا جلدی سے تقریر کہنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جلدی کے باوجود بھی اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ اذان مکمل ہو جائے۔ اذان مکمل ہو جانے کے بعد مؤذن بھی اور اذان سننے والے بھی جنہوں نے جواب دیا ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک کم سے کم رکیں جتنی دیر میں سورۃ الکوثر اطمینان سے پڑھی جا سکے، اس کے بعد پھر تکبیر کہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اہتمام آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے کہ جس میں نوافل پڑھ لیں، تو یہ بھی مناسب نہیں، یہ تاخیر ہے، فراغی تاخیر ہے اور ثواب کم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جلد بازی کہ ادھر مؤذن اذان ختم کرے، ادھر مکبر تیار ہو جو فوراً تقریر شروع کر دے، یہ جلد بازی بھی غیر مناسب، تو اعتدال کی راہ اختیار کرنی۔ ویسے مغرب کا وقت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، جو ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو نماز میں سستی کرنا چاہتے ہیں، جو ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں جو کسی وجہ سے نماز وقت پہ نہ پڑھ سکے، مغرب کی کچھ دیر ہو گئی تو پھر وہ سستی کر لیتے ہیں کہ نہ اب تو وقت چلا گیا، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، کہ وقت اتنی جلدی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو یاد کر رہا ہوں یہ مختلف موسموں میں یہ وقت مختلف ہوتا ہے، 50 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تک یہ ٹائم چلتا ہے، تو اس لیے مغرب کا وقت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو بھی اس کو پڑھ لیں تو اپنے وقت میں ہی پڑھنا ہوگی، یہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اس کے آخری وقت میں چلتے رہے، آخری وقت ہونے لگا، رک گئے، نماز مغرب ادا کر لی، عشاء اور عشاء کی نماز پڑھتے فی اول وقت، یا اس کے اول وقت میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز وقت شروع ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آرام فرما ہو گئے، سفر میں لیٹ گئے، پھر الگ تو یہ پھر قافلہ آگے کو روانہ ہوتا۔ وَيَقُولُ اور فرماتے ہاں قضا اسی طرح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر میں 2 نمازیں جمع کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ آپ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، آپ اس طرح اکٹھی پڑھتے تھے کہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک وقت میں 2 نمازیں ادا کی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو دور والے حضرات تھے، بڑا غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے سفر میں یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، کہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ نبی علیہ السلام 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن قریب والے جانتے تھے کہ 2 نمازیں ایک وقت میں ادا نہیں کی گئی، بلکہ ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی گئی، ظہر آخر وقت میں، عصر اول وقت میں، مغرب آخر وقت میں اور عشاء اول وقت میں۔ سفر نمبر 314 ہے اذان کے بارے میں کہ بعض مقامات پر اذان ظہری کبھی جاتی ہے، اقامت ظہری ہوتی ہے، کہ اقامت کی کلمات ایک بار کہتے ہیں اور اذان کی کلمات 2 بار کہتے ہیں، اور بعض مقامات پر بعض نمازوں کی اذانیں بھی ترجیح کے ساتھ کہی جاتی ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو 2 بار آہستہ کہتے ہیں، پھر 2 بار اونچی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟
اس میں 2-3 باتیں نشین فرما لیں تو انشاءاللہ الجھن نہیں رہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، معلوم ہوا کہ طائف والے بنو ثقیف حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ وہ یہاں آئیں، حدود حرم میں داخل ہوں، حرم کا تقدس ملیو ہو. بہتر ہے کہ ہم خود آگے چل کے ان کے سامنے آ جائیں. تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو عرب کے مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہم تو غالب آ گئے، اب جا رہے ہیں یہ طائف والے جو زبردستی انداز سے غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو، یا ہجری میں ہوا شوال میں. تو یہاں کے لوگ بڑے تیر انداز ہیں کہ مسلمان ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے اور ذرا ان کو پٹتا دیکھیں. ہم تو ان سے لڑ نہیں سکے لیکن ان کی پٹائی دوسروں کے ہاتھوں سے ہو جائے تو اس کا تماشا دیکھیں. کئی نوجوان اس نیت کے ساتھ بھی چڑھے، جن میں ایک نوجوان تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گئے. نبی علیہ السلام کامیاب و کامران واپس تشریف لا رہے ہیں. جب کامیاب و کامران واپس تشریف لا رہے تھے تو ان کا غصہ مزید بڑھ گیا. نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو یہ نوجوان دور کھڑے ہو گئے اور مؤذن کی نقالی کرنے لگے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھاگ کے ان کو پکڑ لو. یہ بھاگے، تیسری حضرات صحابہ کرام دوڑے. اب ظاہر کہاں تک بھاگتے، انہوں نے گھیرے میں لے لیا، پکڑ کے حضرت کی خدمت پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے، کیونکہ وہ معصوم اللہ ان کے چودھری تھے، تو فرمایا کہ جس کی آواز اونچی ہے، کس کی آواز اونچی ہے، اس کی آواز ہے. زیادہ ان کی آواز وہی کر رہے تھے جو ان کے بڑے تھے. تو اب میرے سامنے اذان کیا ہے. اب انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہہ دیا. تو مکہ مکرمہ والے اس بات کو تو قائل تھے کہ باقی معبود چھوٹے ہیں، بڑا معبود تو اللہ ہے، اس لیے اس میں تو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئی. یہ تو ان کے عقیدے کے مطابق بات تھی. اب اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف تھا اس بات سے کہ اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اختلاف اس بات پر تھا. اللہ کے بڑے ہونے پہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. بیت اللہ تو اللہ ہی کے گھر مانتے تھے وہ، اور اللہ کو بڑا معبود مانتے تھے. اختلاف اس بات پہ تھا کہ اللہ اکیلا معبود ہے. معبود تو اللہ ہے لیکن بڑا معبود ہے، اکیلا معبود نہیں، لائق بھی ہیں اس کے. یہ اختلاف تھا. تو اس لیے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے، ایک تو اس وجہ سے کہ اپنے عقیدے کے خلاف بات تھی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جو پہلا جوش ہوتا ہے وہ تو جذبہ ڈھیلا پڑ گیا، روک کاری ہو گیا نبی علیہ السلام کا، تو آواز نہیں نکلی. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا. آہستہ آواز میں ان کو کہا، اس کو 2 بار بھی کہا، آہستہ آواز میں اس کو 2 بار کہا. حضرت نے روک سے فرمایا اونچی آواز سے کہے، پھر کہے. اب انہوں نے نہیں، حکم کی تعمیر تھی. اب کھڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے بظاہر تو، لیکن اللہ تو پھنسانے کا اور نظام فرما رہا تھا. اب انہوں نے اونچی آواز سے اس کو دوبارہ کہا. اذان باقی مکمل کی. نبی علیہ السلام نے سے سر کے بالوں سے آگے ماتھے کے اوپر کے سر کے جو بال ہیں جہاں سے حضرت نے ہاتھ پھیلا سینے تک دعا فرمائی کہ اللہ کے اس کے اندر برکت نازل فرما دے. بعد حضرت کا ہاتھ مبارک پھیرنا تھا کہ نظام ہی بدل گیا. مسلمان ہو گئے اور درخواست کی کہ حضرت آپ تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، میری ایک درخواست ہے کہ مسجد حرام کا مؤذن مجھے مقرر فرما دے. تو نبی علیہ السلام نے مسجد حرام کا انہیں مؤذن مقرر فرما دیا. اب انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ زندگی بھر جو سر کے آگے کے بال ہیں ان کو کینچی نہیں لگنے دی کہ یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہیں، یار اس کو کینچی نہیں لگے ہیں. ایک محبت کی بات تھی. دوسری محبت کی بات یہ ہے کہ جب بھی اذان کہتے تھے، نبی اسلام تو چلے گئے مدینہ منورہ، اب یہ جو جب بھی اذان کہتے تھے تو 2 بار ایسا کہتے تھے، پھر 2 بار اونچا کہتے تھے. تو پوچھا حضرت یہ کیا؟ میں تو محبوب کی اذان ہے، حضرت کا حکم ہے کہ اس کو ایسا کہو پھر کہا اونچا کہو. وہ ادا مجھے یاد ہے اور ادا نہیں بھولنا چاہتے، اس لیے میں اس ادا کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کہتا ہوں کہ یہ ان کا امتیازی معاملہ تھا، یہ عام ضابطہ نہیں تھا.
تو لہٰذا یہ 4 بار کہنا، 2 بار آہستہ، 2 بار اونچی کہنا، یہ عام ضابطہ نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بعض مساجد میں فجر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں اس کا اہتمام ہے. یہ کیا ہے جی؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایسا کہتے تھے. اگر وہ ایسا کہتے تھے، ویسے تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات پیش کریں تو فوراً کیا دیتے ہیں؟ نہیں جی بولے صحابی حجت نہیں، صحابی کی بات حجت نہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہیں. اب اس میں یہ بات، اب یہاں جی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے جی. اچھا جی وہ عمل ہے، وہ یہ بتلاؤ کہ وہ عمل یہ تھا کہ فجر میں اور جمعے میں کہتے تھے. وہ تو ہر نماز میں جو اذان دیتے تھے اسی طرح کرتے تھے. اور وہ تو جو ہے سر کے اگلے حصے کے بال اس کو کینچی نہیں لگنے دیتے تھے. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ یہ حالت تو ٹھیک ہے، تم داڑھی کو تو کینچی نہیں لگنے دیتے. وہ تو جیسے دائیں بائیں بڑھ رہی ہو بڑھتی چلی جائے، لیکن بالوں تو مڑاتے ہو، سر کے بال تو صاف کراتے ہو. معذورہ جلال کی اس سنت پہ تو تم نے عمل نہیں کیا. تو یہ معاملہ خصوصیت کا معاملہ ہے، عام ضابطہ نہیں ہے. تو جو معاملے خصوصیت کے معاملے ہوں گے ان کو عام طور پہ خیال نہیں کیا جائے گا. تو عام ضابطہ وہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس انداز سے اذان دیتے تھے، اقامت کہتے تھے، وہ عام ضابطہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان کہتے تھے وہ کیسے کہتے تھے اور اقامت کیسے کہتے تھے؟ یہ صفحہ نمبر 314 پہ حدیث نمبر 242. عن الاسود اسود سے روایت ہے عن بلال رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہ کان یصلی الاذان، کہ وہ دوہری کہتے تھے اذان، اور یصلی الاقامہ، اور دوہری کہتے تھے اقامت. کہ دوہری کہتے تھے وہ ترجیح والی اذان نہیں ہوتی تھی ان کی، وہ 4 بار نہیں کہتے تھے، 2 بار. اب یہ تو 4 بار کہنا یہ ایک امتیاز بھی ہے. آج کل ہمارے یہاں ایک اور انداز چل رہا ہے، ایک اور سوچ چل رہی ہے کہ یہ تشخص ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے بعض مساجد میں جب تقریر کہتے ہیں تو سارے امام سمیت بیٹھ جاتے ہیں. ایک تقریر کہہ رہا ہے، جب وہ حی علیہ الصلاۃ پہ پہنچے گا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب وہ بغیر تو حی علیہ الصلاۃ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اتنے گرامی آنے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہدوانیہ محمد رسول اللہ کے بعد کی کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے تو انگوٹھے چومتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم نبی السلام کے نام مبارک پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں حی علیہ الصلاۃ پہ. اب حی علیہ الصلاۃ پہ جو کھڑا ہونا ہے یہ بات ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، مقدس تکبیر کہہ رہا ہو، حضرت آئیں اور آ کے مصلی پر بیٹھ جائیں. اور ہاں ایسا ہوا ہے کہ نبی السلام پہلے تشریف فرما تھے، صفیں بنی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے حی علیہ الصلاۃ تک جا کے کھڑے ہو گئے. ایسا تو ہوا ہے کہ جس میں یہ بات اشارتاً فرما دی کہ آخری حد تکبیر میں شامل ہونے کی ثواب کے اعتبار سے وہ حی علیہ الصلاۃ ہے، جیسا کہ رکعت میں شامل ہونے کی آخری حد رکعت ادا ہونے کے اعتبار سے رکوع ہے. اسی طرح سے حی علیہ الصلاۃ اذان تکبیر میں آخری حد ہے تکبیر کے ثواب میں شریک ہونے کی. اب جب آخری حد ہے تو پھر یوں ہے کہ آدمی آ کر بیٹھ جائے نماز کے وقت میں، جب امام سے رکوع میں جائیں تو رکوع کرے کہ لازمی رکوع میں شامل ہونے کا فرمایا گیا ہے تو میں رکوع میں شامل ہو جاؤں؟ نہیں بھائی، رکوع آخری حد ہے رکعت میں شامل ہونے کی. بلوچستان کے علاقے میں جو یہ ذکری فرقے والے رہتے ہیں، تو جو حضرات وہاں آئے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا تو ان میں کچھ لوگ، اب تو خیر عبادت گاہ کی علیحدہ ہو گئی، اب تو لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. بعض علاقوں میں جیسے سکرپور کے علاقے میں نور بخشی وغیرہ تھے، ان کے بارے میں مسلمان اتنے زیادہ حساس نہیں تھے تو اکٹھی عبادت گاہیں ہوتی تھی. اب شعور پیدا ہو گیا، الحمدللہ اب عبادت گاہیں علیحدہ ہو گئی. اسی طرح جہاں سودت کے علاقے میں ذکری فرقے کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اب ان کے درمیان شعور پیدا ہوا ہے، عبادت گاہیں علیحدہ ہو گئی. تو پہلی جگہ کہ آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے پیچھے. امام نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، یہ اٹھے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گئے. امام نے سوال کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، انہوں نے بھی سر اٹھایا، سر اٹھانے کو سیدھے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد امام نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے کیا، یہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے. تو اللہ کے بندے یہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کیا ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اللہ نے تھوڑی کہا کہ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کو. اللہ نے کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کر دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ہو گیا.
تو یہ رکوع میں شامل ہونا آخری حد ہے. اسی طرح حی علی الصلاۃ میں شامل ہونا تکبیر میں یہ تکبیر کے ثواب کی آخری حد ہے. لیکن آج اس کا اہتمام ہے کہ سب آ کر پہلے بیٹھ جاتے ہیں, امام صاحب بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہر آنے والے کو معلوم ہو کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, یہ امتیاز کے لیے کہ سفر کے لیے. اسی طریقے سے فجر کی اذان میں یہ سکون ہے, سناٹا ہے, اور اس وقت آواز دور دور تک پہنچتی ہے. اس وقت یہ اذان ترجیح کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ آپ ہمارے مسلک کی مسجد یہ ہے. میں یہ بات ایک تجربے کی بنیاد سے کہہ رہا ہوں. یہاں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست کے ہاں ایک صاحب لاہور سے تشریف لائے جو اسی مسلک کے تھے, جن کی مسلک میں اذان ترجیح کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن جن کے یہاں آ کے ٹھہرے وہ ہلکی مسلک کے تھے. تو رات کہیں 11-12 بجے وہ آئے, ملتان پہلی دفعہ تشریف لائے. علاقے کو اس علاقے کو جانتے نہیں تھے. رات کو جہاں ٹھہرے, صبح وہ جو میزبان تھا وہ نکلنے لگا نماز کے لیے, تو اس نے کہا کہ اس کو بھی بیدار کر دوں, مہمان کو تھکا ہوا بھی نہیں اٹھا ہوگا. تو یہ بزرگ تھا, اس کو بھی بیدار کر دوں, کہا کہ نماز کے لیے اکٹھے جائیں. جب وہ بیٹھک میں آیا تو دیکھا کہ مہمان صاحب تو موجود نہیں ہے. تو سمجھ گیا کہ نماز کے لیے نکلا ہوگا بیچارہ, مسجد میں مل جائے گا. مسجد میں جائے تو مسجد میں نہیں تھے. اس کے بعد آپ قریبی مسجد تھی جس میں نہیں تھے, واپس آ گئے. واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد مہمان صاحب ٹہلتے ٹہلتے تشریف لا رہے ہیں. کہاں تشریف لے جاتے, کہنے لگا نماز پڑھنے. کہا کہ مسجد میں تو نہیں تھے, کہنے لگا میں تو اپنے مسلک کی مسجد میں گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی مسلک کی مسجد ہے, کس سے آپ نے پوچھا؟ اگر رات آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, رات دیر سے آئے ہیں, تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ انہوں نے کہا جب صبح اذان ہوئی تو انہوں نے اذان میں 2 دفعہ ایسا 2 دفعہ اونچا کہا تو میں اسی آواز پہ چل پڑا. تو لہٰذا مسجد میں پہنچا تو اپنی مسلک کی مسجد تھی. اب یہ پہچان کا ذریعہ ہے. تو لہٰذا اگر وہ محبوب رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے تو پھر 5 نمازوں میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے. اور وہ محبوب رضی اللہ عنہ اقامت تو 2 ہی کہتے تھے. اقامت اکوڑی تو ان سے ثابت نہیں ہے, تو تمہارے یہاں اقامت اکوڑی کیوں ہوتی ہے؟ اقامت بھی 2 ہی ہونی چاہیے. تو یہ بلال رضی اللہ عنہ یہ اذان اور اقامت میں معیار ہیں, سنت ہیں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اذان دیتے رہے اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اقامت کہتے ہیں. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 2 ہی اذان کہے اور ایک ہی اقامت کہے. اب یہاں جو بات قابل غور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے عمل کر رہے ہیں حدیث کو, لیکن جو بات قابل غور ہے اگر ضد نہ ہو تو بات سمجھنا بڑی آسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم کس کو دیا؟ بلال رضی اللہ عنہ. اب یہ بلال رضی اللہ عنہ 2 ہی اذان فرما رہے ہیں, 2 ہی اقامت فرما رہے ہیں. کب فرما رہے ہیں؟ یہ روایت کرنے والے ہیں اسود جو تابعی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ اذان اور اقامت ان کی جیسی تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد وہ اذان کیسی کہتے تھے اور اقامت کیسی کہتے تھے وہی کہتے ہوں گے جو نبی السلام کے دور میں کہتے رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی السلام کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ بدل یا اپنی مرضی اختیار کر لی ہو, تو نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی وہ اسی طرح سے 2 ہی اذان اور 2 ہی اقامت فرماتے رہے. نبی علیہ السلام کے بعد کا عمل ہے, تو اس کے معنی ہے کہ اس عمل میں تبدیلی نہیں ہوئی, یہ آخری عمل ہے. اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 2 ہی اذان کے 2 ہی اقامت کے. اب حکم دیا نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم تو نہیں دیا, وہ صرف حکم کے سننے والے. بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیر کی, نبی علیہ السلام کے سامنے 2 ہی اذان کہہ دی اور 2 ہی اقامت کہہ دی. اب اقامت جو کہتے ہوں گے نبی علیہ السلام امام ہوں گے تو نبی علیہ السلام اقامت تو سنتے ہوں گے, جو تو نہیں کہ آپ اقامت نہ سنتے ہیں, اقامت سے سنتے ہوں گے تو 2 ہی اقامت چاہ رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے ایک اور ہی اقامت کا حکم دیا ہوتا تو نبی علیہ السلام جیسے اقامت چاہنے لگے جیسے روک دیتے بھائی رک جاؤ, میں نے تم سے کیا کہا تھا اور تم کیا کر رہے ہو, تو اس کے بعد اصلاح فرما دیتے. لیکن نبی علیہ السلام کو اصلاح نہ فرمانا اس کے معنی ہے کہ حضرت کا مقصود یہ نہیں تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سننے میں فرق پڑ گیا, اس لیے کہ اذان انہوں نے تو نہیں دی, اقامت انہوں نے تو نہیں کہی, انہوں نے ایک حکم سنا ہے, سننے میں فرق پڑ گیا ان کے. تو انسان یہ سننے میں فرق پڑ سکتا ہے, اس میں کوئی قابل گرفت بات نہیں. لیکن اللہ جزا خیر جو ہمارے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایسی تعبیر فرما دی کہ سننے میں فرق والی بات بھی نہیں رہی.
حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اذان اور اقامت میں غور کرو کہ اس کے کہنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ کہا کہ اذان ہے اس میں اللہ اکبر 4 بار کہنا ہے. کس طریقے سے کہیں گے؟ اللہ اکبر 2 بار ایک سانس میں، پھر اللہ اکبر یہ 2 بار ایک سانس میں. تو یہ 4 بار اللہ ہو کتنے سانسوں میں؟ 2 سانسوں میں. اور اقامت میں حکم کیا ہے؟ 4 بار ایک ہی سانس میں. اشہد اللہ الہ الا اللہ علیحدہ ایک سانس میں، دوسرے سانس میں علیحدہ، لیکن تکبیر میں دونوں کو ایک ہی سانس میں. اسی طرح حی علی الصلاۃ ہے کہ آپ دائیں طرف رخ پھیریں گے، حی علی الصلاۃ کہیں گے، پھر رخ سیدھا کر لیں گے، پھر دوبارہ رخ پھیریں گے، حی علی الصلاۃ کہیں گے. لیکن اقامت میں ایک ہی دفعہ رخ پھیریں گے اور دونوں بار کہیں گے. تو فرمایا کہ انداز کے اعتبار سے، سانس کے اعتبار سے یہ کوہی اقامت ہے. اس لیے فرمایا کہ اذان دوہری اور اقامت کی کوہی، یعنی وہاں جتنے سانس ہیں ان کے مقابلے میں آدھے سانس سے اقامت انہیں ادا کرنی ہے. تو اس سے معلوم ہوئی یہ بات یعنی سے مالک رضی اللہ عنہ کو سننے میں بھی فرق نہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کے سمجھنے میں بھی فرق نہیں. تو اذان کے کلمات اسی طرح سے دوہرے کہے جائیں گے. تو یہ حدیث کے مطابق اسی جگہ صفحہ 314 کی حدیث نمبر 243 ہے، 40 اور 343. کہیں ہمارے ہاں ایک اور ہے کہ جناب یہ صبح کی نماز میں، صبح کی نماز کی جو اذان دی جاتی ہے فجر کی اذان، اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمات کہے جاتے ہیں. تو یہ کلمات کہے جاتے ہیں. ہم اپنی اذان میں کلمات نہیں کہتے جی، ہم تو کہتے ہیں الصلاۃ خیر من العمل. کیوں جناب، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان میں شامل کیے ہیں کلمات. پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شامل کیے ہیں تو بھی واجب العمل ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت، میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت. اگر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مقرر کیا ہے تو ابھی اس سے عمل کرنا واجب ہے. ہاں جو عمل نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. کہ نبی علیہ السلام کی کس بات کی تصدیق کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. اگر فرمایا کہ اے عمر کہ جس راستے پر تم ہوگا اس راستے پہ شیطان نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار جس کو پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہم شیطان ہیں کہ ہمارے شیطان ہونے کی ایسا کچھ ہے. تو اگر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مقرر کیا ہوتا تو بھی یہ اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ مقرر نہیں کیا. تو یہ نبی علیہ السلام نے ہی اس کو مقرر فرمایا. تو یہ حدیث بات ہے. حدیث نمبر 243 عن عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں جاء بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی طرف. یہ دن ہو کہ اطلاع دیں ان کو بصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی. طریقہ یہ رہا کہ اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، لوگ جمع ہوتے تھے. اس زمانے میں وقت مقرر نہیں تھا، گھڑیاں بھی نہیں تھی. طریقہ یہ رہا کہ جب ایمان والے جمع ہو جاتے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو تعداد کافی جمع ہو گئی، بس اب نماز کھڑی ہو جائے. تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے. جب دیکھتے تو لوگ جمع ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے جاتے. تو اس معمول کے مطابق نبی علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو فواجہ ہو پس پایا ان کو لا ایمن سویا ہوا. تو نبی علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے نیند فرما رہے تھے، اونگ رہے تھے. فقال، اب بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اب نبی السلام کو کیسے بیدار کروں، ہاتھ لگا کے بیدار کروں تو خلاف ادب ہے، آواز دوں تو کیا کہوں. اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی تو انہوں نے یہ کلمات کہی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم، نیند سے. نبی السلام بیدار ہو گئے. حضرت نے اس بات کو مقرر کیا تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں توقیت فی اذان الصبح، پر اس کو مقرر کر دیا جائے صبح کی اذان میں. نبی السلام کو یہ کلمات اس میں پسند آئے تو میں اس کو صبح کی اذان میں شامل کر لوں. تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو شامل کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے شامل نہیں کیا. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل فرماتے تو بھی ہمارے لیے یہ واجب العمل ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمی کیوں ہوئی؟ وہ غلط فہمی یوں ہوئی کہ وہ بھی حدیث ہے کہ مؤذن انتظار کرتا رہا، عمر رضی اللہ عنہ تشریف نہیں لائے تھے تو ان کو بلانے کے لیے گیا. جب بلانے کے لیے گیا تو ان کے دروازے پہ اس نے یہی کلمات کہے. عمر رضی اللہ عنہ بعد تشریف لایا، فرمایا کہ یہ اذان کے الفاظ ہیں، اس امیر المومنین کے دروازے پہ نہیں، اس کو اذان ہی میں رہنے دو.
تو اس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کو یہاں مقرر کیا ہے. عمر رضی اللہ مقرر نہیں فرمایا. ان کا یہ تھا کہ دیکھو یہ غلط روایت بن جائے گی کہ وہ کلمات جو مقرر ہیں اذان کے لیے، اذان میں مقرر ہو گیا تو شریعت کے کلمات ہو گئے، امیر المومنین کے دروازے پہ ان کلمات کو کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ اذان کے کلمات اور قرآن کے کلمات اس کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا، دنیاوی کام میں استعمال کرنا جائز نہیں. اسی لیے مسئلہ درمیان میں آ گیا کہ ہمارے ہاں بعض موبائل وہ ہیں کہ جس میں ہم آواز خود فیڈ کرتے ہیں، تو بعض حضرات کے اس میں اذان ہوتی ہے، بعض قرآن مجید کے آیات، آیت الکرسی یا دیگر سورج جو ہے اس میں بھر لیتے ہیں. تو بظاہر تو اچھی بات ہے، اس لیے اچھی بات ہے کہ جیسے کہ گانے کی بجائے، موسیقی کی بجائے قرآن ہے، حضرت اذان ہے. لیکن اذان کی جگہ مقرر ہے، اذان کا موقع مقرر ہے، اس سے ہٹ کر اذان، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبل پہ اذان بدعت ہے کہ یہ موقع نہیں ہے. تو اذان کو استعمال کرنا اس لحاظ سے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے بات واضح ہو گئی کہ ان کلمات کو امیر المومنین کے دروازے پہ نہیں، ان کلمات کو اذان میں رہنے دو. تو لہٰذا اذان کو اس مقصد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ موسیقی کے مقابلے میں بھی زیادہ گناہ ہے اسے استعمال کرنا. آیت الکرسی ہے یا قرآن مجید کی کوئی اور صورت اس میں آپ نے بھرت کی ہے. اب ادھر آواز شروع ہو گئی، کسی نے آپ سے رابطہ کیا، اب یہ بجانا شروع ہوا، اب آپ نے فوراً جواب دینا ہے. تو ادھر آیت شروع ہوئی، آپ نے فوراً بٹن دبایا، اب اس کو قرآن جو پڑھنا شروع ہوا اس کو آپ نے روک دیا. اب یہ قرآن سے بے رخی کا انداز ہے تو بے خیالی میں، لیکن ہے بے رخی. اس لحاظ سے بھی جرم ہے، اس لحاظ سے بھی جرم ہے کہ قرآن کو استعمال کیا دنیاوی کام کے لیے، یہ بھی جرم. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ پورا تو آپ سن نہیں سکتے، پورا سنیں گے تو اس میں وہ بیچارہ گھنٹیاں بجا بجا کے پریشان ہو جائے گا. تو کہے گا کہ پتہ نہیں صاحب بسور ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ اتنی دیر تک انتظار نہیں فرما سکتے، لہٰذا آپ جلدی کریں گے تو جلدان میں کاٹیں گے. تو یہ بے رخی کا انداز ہے. اس لحاظ سے بھی اس کو سبھا سے پیش دینا ضروری ہے. یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں نیک لوگوں کو نیکی کے راستے سے گمراہ کروں گا. یہ نیکی کے راستے سے گمراہ کرنے کی ایک صورت ہے. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر اسی صفحے سے 214 پہ یہ حدیث نمبر 244 ہے. رضی اللہ عنہ، یہ اذان کا جواب ہے کہ اذان کا جواب کس طریقے سے دے رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ قال، عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قال المؤذن، جب کہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم میں سے ہر ایک کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم قال، پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو جو سننے والے ہیں وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں. ثم قال، پھر وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو سننے والے ہیں وہ پھر کیا کریں؟ وہ پھر انگوٹھے چومیں یا درود شریف پڑھیں. نبی علیہ السلام نے طریقہ خود بتا دیا. قال اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا جواب یہی ہے کہ سننے والا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا، نہ انگوٹھے چومے گا نہ درود شریف پڑھے گا، یہی کلمات کہے گا. اب پریشانی کی درود شریف کیوں نہیں پڑے گا؟ بے درود شریف کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود یہ طریقہ سکھلا رہے ہیں کہ اس موقع پہ یہ کہنا ہے. تو اس لیے اپنی محبت کا اظہار اپنی مرضی کے مطابق کرنا یہ مناسب نہیں، ادب کے اصول کے بھی خلاف نہیں. نبی علیہ السلام جو بات سکھلا رہے ہیں، اب ادب اسی میں ہے، محبت اسی میں ہے، تو اس کے مطابق عمل کریں. ثم قال، پھر وہ کہے حی علی الصلاۃ. تو جو سننے والا ہے وہ کہے گا، قال وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال حی علی الفلاح. تو قال سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. قال سننے والا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم قال، پھر جو مؤذن ہے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ. تو جو سننے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، وہ بھی کہے گا لا الہ الا اللہ. تو ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن کلمہ مکمل کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے یہ اذان ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہو کہ خواب میں نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اللہ ہی نے بنا کے بھیجا ہے.
نبی علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات آپ فرماتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی معلوم ہے بات، لیکن نہ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو ساتھ نازل کیا اذان میں، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف دی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میں محبت کا اظہار کیا. تو لہٰذا اب میں جو اس میں اضافہ کروں گا تو یہ اضافہ غیر مناسب ہے. تو اس کے معنی ہے کہ جو بات رضی اللہ بن ذالک ان کو معلوم نہیں تھی وہ بات مجھے معلوم ہے. تو محبت کا اظہار تو نہ ہوا تو یہ تو بیادبی کی بات ہو جائے گی. لہٰذا لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ ہے. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے اب درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی. نواں سبق ہے جس میں پہلا اصول تجوید بات کر دیتا ہوں. آج کے سبق میں جو ہم اصول پڑھ رہے ہیں وہ ہے حرف واد کی ادائیگی. سواد کے بعد واد کی ادائیگی ہے. واد کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے کہ زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان کا حصہ اس کو اوپر تالو سے لگا دیں گے، اور یہ زبان کی بائیں کروٹ جو ہے اس کو بائیں طرف کی جو داڑیں ہیں اوپر والی ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے، نرمی کے ساتھ. واد ادا ہو جائے گی. آؤ 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 ایو او. بائیں کروٹ اوپر کے داروں کے ساتھ لگائیں گے، باقی زبان اوپر تالو کے ساتھ. آؤ ایو او وا وئی وہ. تو یہ واد کی ادائیگی کا طریقہ ہے. واد کی ادائیگی میں آواز بعض دوسرے حرفوں سے مل جاتی ہے. بعض مقامات پر تو اس کو دال کی آواز میں ادا کرتے ہیں، ولدوالین، یہ اس کو دال کی آواز میں ادا کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں بڑا اہتمام بھی کیے جاتے ہیں، لیکن دال کی ادائیگی میں اور واد کی ادائیگی میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ دال کی ادائیگی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگانے سے ہوتی ہے. زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی دال میں، اور واد میں زبان کی نوک سامنے نہیں لگنے دیں گے. جب سامنے نہیں لگنے دیں گے تو اس جیسی آواز میں یہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ ادا نہیں ہوگا. تو دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے لگتی ہے، واد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے نہیں لگنے دینا. یہ کروٹ لگتی ہے داروں سے. ایک تو نکلنے کی جگہ کا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ دال کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کا حصہ اور زبان کی جڑ اس کو اوپر نہیں اٹھاتے، اور واد کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اور درمیان کا حصہ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. تیسرا فرق یہ ہے کہ دال کی ادائیگی قوت اور شدت سے کریں گے، زبان کی نوک سختی سے لگے گی، اد 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 اد. لیکن واد کی ادائیگی میں بائیں کروٹ جو زبان کی ہے یہ داروں سے لگے گی نرمی کے ساتھ. تو یہ تین فرق ہیں، اس لیے اسے ایک جیسا ادا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے دا وا اد آؤ. تو دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، اس لیے دال کی طرح اس کو ادا نہیں کریں. دوسرا حرف جس سے اس کی مشابہت ہوتی ہے وہ ہے زوئے. زوئے کی ادائیگی میں بھی زبان اوپر تالو سے لگاتے ہیں، واد کی ادائیگی میں بھی زبان اوپر تالو سے لگاتے ہیں. اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں لیکن نکلنے کی جگہ کے لحاظ سے مختلف ہیں. زوئے میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے لگتی ہے، اور واد میں زبان کی نوک نہیں لگتی، زبان کی کروٹ لگتی ہے داروں سے. تو یہ دونوں کے نکلنے کی جگہ کا فرق ہے، اس لیے دونوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. آؤ 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 یہ زوئے ادا ہو رہا ہے. آؤ زبان کی نوک سامنے لگے گی، اور واد میں آؤ آؤ زبان کی نوک سامنے نہیں لگے گی، زبان کی کروٹ جو ہے وہ داروں کی جڑ سے لگے گی. تو زوئے کی ادائیگی وا وا وئی وہ، اور واد کی ادائیگی وا وئی وہ. زوئے کی ادائیگی آؤ ایو او، اور واد کی ادائیگی آؤ ایو او. یہ خیال فرمائیں گے کہ زبان کی نوک سامنے نہیں لگے گی، کروٹ جو ہے وہ داروں سے لگے گی. تیسرا یہ ہے کہ غین سے فرق. تو کبھی ہم واد کو غین کتنا ادا کر دیتے ہیں ولا غالین غا، حالانکہ یہ دونوں حرف علیحدہ ہیں. غین کو حلق کے اوپر سے ادا کرتے ہیں،
غین کو حلق کے اوپر سے ادا کریں، جبکہ واد کو حلق سے ادا نہیں کرتے. واد کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ زبان کی کروٹ دانوں سے لگا کے ادا کرتے ہیں. اس کے نکلنے کی جگہ اور ہے، اس کے نکلنے کی جگہ اور ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ غین میں زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے، درمیان کے حصہ اوپر کو نہیں اٹھتا، جبکہ واد کی ادائیگی میں جڑ اور زبان کا درمیان کے حصہ دونوں اوپر کو اٹھتے ہیں. تو آؤ آؤ یہ غین ہے، آؤ یہ واد ہے. آؤ آؤ وا وا غی غی، تو یہ دونوں کے نکلنے کی جگہ کا فرق ہے اور ادائیگی کے انداز میں بھی فرق. اس کے بعد دوسرا جو ہے تلفظ و مفہوم، اور آج کے سبق میں تلفظ و مفہوم ہے دعائے قنوت کا. تو صفحہ نمبر 441 نکال لیں، اور 441 جب ختم ہو تو پھر 446. جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پڑھتے ہیں نماز وتر کی تیسری رکعت میں اور رکوع سے پہلے. اللہم انا مین میں بھی آواز درمیانی مقدار میں ناف پیدا ہوگی، اور نون میں بھی آواز درمیانی مقدار میں ناف پیدا ہوگی، دونوں پر شرط ہے. اللہم انا نستعینک عین حل کے درمیان سے، نستعینک لو کا نہیں نیو، دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. وا نستاغ یہ غین ہے، زبان کی جڑ اوپر کو اٹھائیں گے. نستاغ سیروکا وانو نہیں، دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. وانو وانو مینونی نی نی منہ سمیٹ کر. وانو نینونی نینو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. وانو نینو دے کا نہیں، منہ سمیٹ کر دی کا دی کا. وا نتا وق کالو علی 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 کا. وا نس لی نس کا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے لگائیں گے، بڑی نرمی سے آواز بڑی پست ہوگی. وا نس لی علی کل خیر خی خیر وا نش کورو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. وا نش چین کی آواز پھیلتی ہوئی. وا نش کورو کا ولا نکفرو کا. وا نخلعو وا نترکو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. میں آواز ناک میں درمیانی مقدار میں، جزم والے نون کے بعد شد والا حرف یا ہے. من یفجر رک نہیں، یفجرک نہیں، یفجو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے. جو میں بھی دونوں ہون پوری طرح گول ہوں گے اور رک میں بھی دونوں ہون پوری طرح گول ہوں گے. من یفجرک اس کا ترجمہ یہاں کر دیتے ہیں، پھر دوسرا حصہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ، انا نستعینک یقیناً ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان رکھتے ہیں بک تجھ پر، ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں علیک تجھ پر، ونثنی اور ہم ثنا کرتے ہیں علیک تجھ پر الخیر بھلائی کی، ونشکرک اور ہم شکر کرتے ہیں تیرا، اور لا نکفرک ہم ناشکری نہیں کرتے تیری، ونخلع اور ہم جدا کر دیتے ہیں، ونترک اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک اس کو جو نافرمانی کرے تیری. بس یہ کہنے کی بات ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے. ویسے جو جتنا نافرمان ہوگا اتنا ہمارا دوست ہوگا. سب سے بڑا تو شیطان ہے، سب سے زیادہ دوستی تو ہماری شیطان کے ساتھ ہے. اور یہ کہنے کی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اس کی توفیق بھی دے دے. اختیار کو اللہ سے دے، اختیار کو کوئی چیز بات نہیں. صفحہ نمبر 446 نمبر 446. اللہم ایاک نعبد دونوں ہون پوری طرح گول کر کے، و لاکا نصلی ونسجدنی ونسجدو و الیکا و الی منہ سمیٹ کر، و الیکا نسعی ونحنح آواز ہلکی،
حال کے درمیان سے وَنَحْفِدُ نہیں فِدُ دونوں اور کوئی نہ بول کر کے وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى زال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے عذابَكَ ان ناک میں آواز درمیانی مقدار کی ان عذابَكَ دل نہیں منہ سمیٹ کر بل کفارے نہیں بل کفاری بول نہیں دونوں ہال کوئی طرح بول کر کے مل ہت نہیں حق ملحق اللہم اے اللہ ایاکا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وا اور لاکا تیرے لیے نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں وإلیکا اور تیری طرف نسعی ہم دوڑتے ہیں ونحفظ اور ہم لپکتے ہیں ونرجو رحمتک اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی ونخشی عذابک اور ہم خوف رکھتے ہیں تیرے عذاب کا اس لیے کہ ایمان ہے خوف اور امید کے امتزاج کرنا اگر خوف ہے امید نہیں تو بھی ایمان نہیں امید ہے خوف نہیں تو بھی ایمان نہیں ان عذابک یقیناً تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق سمجھنے والا ہے تو یہاں کہ اللہ کے عذاب سے خوف اس کی رحمت کی امید اور یہ ہے ایمان کامل اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرما دے ترجمہ قرآن و حدیث اور آج کی سبق کا عنوان ہے نماز کی ترکیب میرا رات کے سامنے کتاب ہے صفحہ نمبر 362 تیسری لائن ہے پارہ نمبر 18 رکوع 13 سورۃ النور آیت 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور اقیموا تم قائم کرو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں احمد اسلامی کیسٹ قاسم ریلا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ یاد رکھیں احمد اسلامی کیسٹ اینڈ آڈیو سی ڈی ہاؤس السعید جنرل اسٹور مین بازار قاسم ریلا ملتان فون نمبر 0343 73 125 نیز ہمارے ہاں نامور علماء کرام کی تقاریر قرائے اعظام کی تلاوت اور شعراء اسلام کی حمد و نعت کے اچھی اور صاف کے دستیاب ہیں معیاری ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں